Is that right? I think given his rhetoric, and I've told صدر کے بیانات پر میں نے ان سے ذاتی طور پر بات کی ہے کہ امریکی مسلمان ان کی حکومت میں کام کر رہے ہیں، CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جیسے اداروں میں کام کر رہے ہیں جو امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے بیانات نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں بلکہ نقصان بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور دنیا بھر کو محفوظ جگہ بنانے کے لیے، ہمارے عزائم کی کامیابی کے لیے، ہمیں مسلمان دنیا سے مضبوط تعلقات بنانے پڑیں گے۔ But now when he goes into the Muslim world. لیکن اب جب کہ صدر سعودی عرب میں تھے تو انہوں نے ریڈیکل اسلام جیسی اصلاحات استعمال نہیں کی، ان کا زور کاروباری شراکت اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر رہا۔ آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی کام کرے گی؟ Work with Muslim world. I think outside of whatever phraseology اس بات کے علاوہ کہ جو غیر مناسب زبان استعمال کی جاتی رہی ہے، ان کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ داعش، القاعدہ اور دوسری شدت پسند تنظیمیں جو خود کو مسلمان کہتی ہیں، نہ صرف بین الاقوامی کمیونٹی بلکہ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہیں۔ my hope is that he becomes more disciplined. مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ زیادہ منظم ہوں، بریفنگز کو سنیں، اپنے سٹاف سے بات کریں، قابل لوگوں کی خدمات حاصل کریں جن کے پاس حساس معاملات کی فہم ہو۔ انہوں نے ابھی تک ان باریکیوں پر عبور حاصل نہیں کیا جو حکمت عملی وضع کرنے کی بات چیت سے آتی ہیں، ان تعلقات کو بنائے رکھنے سے آتی ہیں جو واشنگٹن کا پہیہ چلائے رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ امید ہے وہ مسلمان اسکالرز، مفکروں اور سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے تاکہ امریکہ کو وہ عظیم ملک بنائے رکھا جائے جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں۔ To understand how we can keep America great, to use his language. You think اور آپ کے خیال میں اس بات چیت میں ایران کو تنہا کر دینا اس مقصد کو پانے میں مدد کر سکے گا؟ No, I think it's hurtful. نہیں، میرے خیال میں یہ نقصان دہ ہے۔ میں ایران کا ناقد ہوں لیکن ایرانی لوگوں سے مجھے رغبت ہے۔ ایران خطے کا ایک اہم ملک ہے۔ میرے خیال سے ایران سے تعلقات کو ہر سطح پر بڑھایا جانا چاہیے تاکہ اس کے جوہری طاقت کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، جیسے صدر اوباما کی انتظامیہ میں کیا جا رہا تھا، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے۔ اگر ہم حالات کی بہتری چاہتے ہیں تو یہ لوگوں کو دبانے سے یا امریکہ کو برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگا۔ By oppressing people, and it can't be accomplished by continually demonizing America. and talking about اور اسی that کی بات کریں تو ذہن میں حالیہ سفری پابندیوں کا حکم نامہ آتا ہے جس میں ایران بھی شامل تھا۔ اس بارے میں عدالتی کارروائی تو جاری ہے اور آپ کے آفس کے باہر ریفیوجیز اور ویلکم کا سائن ہے you have a sign outside of your office, refugees are welcome. جو آپ کے نقطہ نظر کا عکاس ہے، لیکن آپ مستقبل میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ But what future do you see of this ban, and what message does it give out to the rest of the world who think that America is a land of opportunity? Well, people like to say all the time, especially لوگوں کا اور میرے ریپبلکن دوستوں کا جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں کہنا ہے کہ امریکہ تارکین وطن کی محنت سے بنا تھا۔ یہ آج بھی سچ ہے۔ جو چیز امریکہ کو عظیم بناتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک متنوع معاشرہ ہیں، ہمارے قومی سلامتی کے اپنے مقاصد ہیں جنہیں نافذ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی ایک گروہ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اسی طرح بارڈر پر دیوار بنانا بھی تباہی ہے۔ there are immigrants who are coming to our country. تارکین وطن جو یہاں افریقہ، یورپ، بھارت اور پاکستان سے آتے ہیں وہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور سال 6 مہینے میں امریکیوں کو نوکریاں فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تارکین وطن مخالف جذبات جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں میں موجود ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ It's destructive to the fabric of our society. Well, thank you, Congressman. Thank you so much for your time. All right. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.